اچھا پھر یہ مکھی جب درود پڑھتی پڑھتی چھتے پر آتی ہے تو آگے اللہ نے بٹھایا ہوا ہے امیر النحل یاسوب، مکھیوں کا چیئرمین، وہ چھتے پر بیٹھا ہے ایسے بیریئر لگا کے. وہ جو چودھری ہے نا مکھیوں کا سردار، ملکہ ان کی مدر بھی، اچھا وہ نہ رس چوستی ہے، نہ شہد بناتی ہے، نہ موم بناتی ہے، نہ چھتا بناتی ہے، نہ کسی طرف آتی ہے اور نہ کسی طرف جاتی ہے. اس کا کوئی کام نہیں، صرف اس کا ایک ہی کام ہے جو سب سے اہم ترین ہے. وہ آ کر نا چھتے پر بیٹھی ہوتی ہے اور رومی فرماتے ہیں حدیث پاک میں فہوا یشمھا، ہر آنے والی مکھی کا، وہ جو چودھری صاحب ہیں وہ ہر آنے والی مکھی کا وہ منہ سونگھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صلاحیت اس مکھی کو اللہ نے ودیت کی ہے. اسے منہ سونگھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی مکھی درود پڑھ کے آئی ہے اور کون سی درود میں ڈنڈی مار کے آئی ہے. سبحان اللہ. یہ اسے پتہ چل جاتا ہے. اچھا اب آگے رومی وضاحت کرتے ہیں. جو مکھی درود پڑھ کے آئے اسے تو شہد بنانے آگے چھتے میں جانے دیتا ہے وہ چودھری، بے شک جا کے شہد بناؤ. اور جو مکھی درود میں ڈنڈی مار کے آئے، گڑبڑ کر کے آئے، اس کا سر کاٹ کے وہیں نیچے زمین پر پھینک دیتی ہے. اب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اگر آپ میں سے صرف 2-3 بندے گواہی دیں جنہوں نے دیکھا ہو چھتے کے نیچے، شہد کی مکھیوں کے چھتے کے نیچے آپ نے کچھ مکھیوں کو مردہ پڑے ہوئے دیکھا ہوگا کی گل نہیں، کدی نہیں دیکھا؟ 2-3 بندے بولے ذرا جنہوں نے دیکھا ہے. چھتے کے بالکل نیچے نا کچھ مکھیاں مری ہوئی پڑی ہوتی ہیں، مردہ مکھیاں. یہ جو نیچے مری پڑی ہوتی ہیں یہ ساری درود کی منکر ہوتی ہیں. اگر درود پڑھ کے آتی تو اوپر بیٹھ کر مزے سے شہد بناتی اور شہد کھاتی. اچھا ایک بات یاد رکھیں، مکھیوں کی اور ان کی ملکہ کی خوراک میں بھی فرق ہے. اگر آپ میں کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں یا آپ کو کوئی دوست ہو تو ذرا ان سے آپ پوچھیے گا. جو لیبر بیز ہے نا، جو مزدور مکھیاں ہیں وہ تو شہد بناتی بھی ہیں شہد کھاتی بھی ہیں. جو مزدور مکھیاں جو رس چوستی ہیں آتی ہیں چھتوں سے، جو ان کی ملکہ ہے وہ شہد نہیں کھاتی، شہد نہیں کھاتی، نہ اس کے لیے وہ بناتی ہے نہ وہ شہد کھاتی ہے. ایک سفید رنگ کا مادہ ہوتا ہے جسے رائل جیلی کہتے ہیں. یوں سمجھے کہ شاہی مادہ، اور وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے. کبھی ذرا انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کیجئے گا، گوگل پہ یوٹیوب پہ رائل جیلی. کیا رائل جیلی؟ وہ مزدور مکھیاں الگ سے بناتی ہیں، سفید رنگ کا مادہ رائل جیلی ہوتا ہے. اب وہ کیپسولوں کے اندر، گولیوں کے اندر ملتا ہے اور وہ انسانی جسم کے لیے بھی ظاہر ہے بہت اچھی چیز ہے. سارے رس کا نچوڑ شہد، اور یوں سمجھیں کہ سارے شہد کا نچوڑ وہ رائل جیلی. سبحان اللہ. ملتی ہے تو وہ اب تو خیر ملتی ہے کیپسول کے اندر بھی، مہنگی ہوتی ہے کیپسول کے اندر، دوائیوں کے اندر ملتی ہے، لوگ کھاتے بھی ہیں. اور اسے پھر سپر فوڈ کہا جاتا ہے. سپر فوڈ یعنی تو ہوتا ہے نا ملٹی وائٹامن، تو ملٹی وائٹامن سے بھی وہ اوپر کی چیز ہے. لیکن ہر شے کی طرح وطن عزیز میں مشکل ہے کہ کہیں سے 1 نمبر چیز مل جائے. کیونکہ ہر دکاندار میں تو لکھا ہوا ہے نکالوں سے ہوشیار، نکالوں سے ہوشیار. تو اللہ رحم فرمائے. وہ رائل جیلی کھاتی ہے، کوئن ان کی. اچھا اب جو درود پڑھ کے آتی ہے وہ تو شہد بناتی ہے. جو درود میں ڈنڈی مار کے آتی ہے، جس کے منہ سے بدبو آتی ہے، جس نے درود نہیں پڑھا، اس کا سر کاٹ کر وہ نیچے پھینک دیتی ہے. اب بس آخری جملہ، اور
اپنا اور آپ کا شوق بڑھانے کے لیے حضور پر درود و سلام کا ذرا دیکھیے، جو مکھی حضور پر درود نہ پڑے، مکھی سرکار پر درود نہ پڑے، وہ تو شہد بنانے کے لیے چھتے میں نہیں جا سکتی، تو لوگ درود چھوڑ کے جنت جانے کا کیسے سوچ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی کا فرمان، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب سے مجرب نسخہ ہے سرکار کی نگاہ کرم کو متوجہ کرنے کا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، صوفیہ فرماتے ہیں جو نعمتیں اللہ انسان کو محنت کے بعد، کھپنے کے بعد، ترلوں کے بعد، منتوں کے بعد اور منتوں کے بعد دیتا ہے نا، سبحان اللہ، نہیں پھر سنیں، جو نعمتیں اللہ کسی بھی انسان کو محنت کے بعد، ترلوں کے بعد، منتوں، منتوں، کوشش اور ہمت اور کھپنے کے بعد دیتا ہے، وہ ساری نعمتیں اللہ درود پڑھنے والے بندے کو جونگے میں عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ مجرب ہے، سبحان اللہ، زندگی کا معمول بنائے اور پھر برکتیں اپنی آنکھوں سے سبحان دیکھیں۔ اللہ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔